السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستاں بزرگانوں ماواں بہنوں جو ساڈے اس یوٹیوب چینل تے ساڈے نال نے اور ساڈے بیان سن رہے نے، سارا نوں ساڈے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اج دا عنوان ہے ساڈا آداب مرشد۔ اس بارے اسی مختصر بیان کرانگے، توجہ فرمائیں۔ طریقت تمام کا تمام ادب اور محبت پر مبنی ہے۔ طریقت تمام کا تمام ادب اور محبت پر مبنی ہے۔ ادب والا ہی سب کچھ لے جاتا ہے۔ جس کے باطن میں ادب ہوتا ہے، اس کے ظاہر میں بھی ادب نظر آ جاتا ہے، کیونکہ جب دل جھک جاتا ہے تو تمام اعضاء بھی خود بخود ہی جھک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ظاہر میں تو بہت ادب کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے باطن میں ادب نہیں ہوتا۔ جس کے باطن میں ادب پیدا ہو گیا، سمجھ لو کہ اس پر بہت کرم ہو گیا، کیونکہ طریقت کا تعلق زیادہ تر باطن سے ہے۔ ادب جتنا زیادہ ہوگا، سالک اتنا ہی زیادہ فیض حاصل کرے گا، اور جس سالک کی روح میں مرشد کے لیے ادب نہیں، وہ ہرگز منزل کو نہیں پا سکتا۔ یہ سچ ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف مؤدب سالک ہی مقبول و منظور ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو دوستو، جب بھی سالک محسوس کرے کہ اس کے ادب میں کمی آ رہی ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ منزل سے گر رہا ہے، چاہے اسے اس بات یعنی تنزلی کا علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ جب ادب ختم ہو جاتا ہے تو فیض ملنا بھی خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے، اور خاص مقام رکھنے کے باوجود تنزلی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ پھر بھی احتیاط نہ کرے تو اس مقام پر آ جاتا ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو دوستو، مرشد کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ کچھ باتیں بظاہر تو چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں اور سالکین بھی انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن ان کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی جانب سے سالکین کی رہنمائی کے لیے آداب کے سلسلہ میں چند نکات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے پاک صاف کپڑے پہنیں اور باوضو ہو کر مرشد کے پاس تشریف لے جائیں۔ جب آستانہ عالیہ پر حاضری دیں تو نظر پڑتے ہی مرد حضرات آواز بلند اور خواتین آہستہ آواز میں اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اور واپس جاتے ہوئے بھی ایسا ہی کریں، اور اگر ان دونوں اوقات یعنی آمد اور رخصت دونوں اوقاتاں دے وچ مرشد بیان یعنی ضروری گفتگو فرما رہے ہوں یا مراقبہ کی حالت میں ہوں تو بآواز بلند ذکر نہ کریں، پھر بآواز بلند ذکر نہیں کرنا۔ جب بھی آستانہ عالیہ حاضر ہوں تو فضول گفتگو کی بجائے یا تو کسی خدمت یعنی کام میں مصروف رہیں یا پھر اپنے آپ کو ذکر الہی اور درود شریف میں مشغول رکھیں۔ بہتر ہے کہ آپ زبانی کلمہ پڑھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، خالی نہ بیٹھیں، اور جدوں گھروں نکلو مرشد کو جان واسطے اس وقت تو بھی باوضو ہو کے جاؤ اور رستے چ درود پاک پڑھتے جاؤ، کلمہ شریف پڑھتے جاؤ، نیک نیتی نال جاؤ۔ تو دوستو، جب مرشد کی خدمت میں حاضری دیں اور مرشد بیان فرما رہے ہوں تو چاہیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر بیٹھ جائیں، اور جب جانا چاہیں تب بھی ایسی ہی صورتحال ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر چلے جائیں، مصافحہ کرنا ضروری نہیں۔ اور بے نمازی اور ننگے سر والے عقیدت مند
مرشد کے دائیں بائیں ہرگز نہ بیٹھیں۔ سر ڈھانپ کر رکھنا سنتے رسول ہے۔ مرد سالک کو چاہیے کہ مرشد کے سامنے ننگے سر حاضری نہ دے۔ مرشد کے سامنے نفلی عبادات، نوافل، سنت، غیر موقدہ اور تسبیحات وغیرہ نہ کرے۔ اگر مرشد مراقبہ کی حالت میں ہوں تو ان کے سامنے خواہ وہ لیٹے ہوں بیٹھ کر مراقبہ نہ کرے۔ اگر مرشد چارپائی پر آرام فرما ہوں تو سرہانے کی طرف آ کر نہیں کھڑے نہ ہوں بلکہ قدموں کی طرف کدھر دائیں جانب آ کر بیٹھ جائیں۔ پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس نکتہ کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جب مرشد باتھ روم میں ہوں یا وضو کر رہے ہوں تو اس جگہ پر کھڑے نہ ہوں۔ جب مرشد مراقبہ کی حالت میں ہوں تو نہ ہی ان کے بالکل قریب یعنی بے مقصد بیٹھیں، نہ وہاں گفتگو کریں، نہ اتنے قریب کھڑے ہوں کہ سانسوں کی آواز ان تک پہنچے، اور نہ ہی اس وقت بالکل قریب سے گزریں۔ مختصر یہ کہ اگر مرشد حالت مراقبہ میں ہوں تو کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ ان کے مراقبہ میں خلل پڑے۔ جب مرشد سامنے ہوں تو ان کی لگاتار زیارت نہ کریں، ٹکٹکی باندھ کر یعنی مسلسل دیکھتے رہنا اور مرشد کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر باتیں کرنا آداب مرشد کے منافی ہے، اور مرشد پر بدی کا منصوبہ تو باندھنا بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت اگر چارپائی پر بیٹھے ہوں تو پاؤں ہلانا، ناخن کو دانتوں سے کاٹنا، یا زکام ہو تو وہیں بیٹھے بیٹھے ناک سے سوں سوں کرتے رہنا، مسلسل کھانستے رہنا بھی بے ادبی ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ مرشد کے سامنے کچھ کھانا پینا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ خود ایسا حکم فرما دیں تو جب تک نوالا یعنی کھانے کی چیز منہ میں ہو گفتگو نہ کریں۔ اگر مرشد اپنا بچا ہوا کوئی تبرک کھانے کے لیے عنایت فرمائیں تو دوسری طرف منہ کر کے اسے جلدی ختم کر لیں، کیونکہ بعض اوقات مرید کی یہی ناپسندہ حرکات مرشد کی صحبت سے دوری کا سبب بن جاتی ہیں۔ جب مرشد کچھ تناول فرما رہے ہوں کھانا پینا تو ان کے سامنے بھی نہ بیٹھے رہیں، بلکہ اگر وہ خود حکم فرما دیں تو حکم کو ادب پر فوقیت دیں۔ مرشد کی خدمت میں بے مقصد زیادہ دیر نہ بیٹھیں، بلکہ اپنا مقصد جلد بیان کر کے اجازت طلب کر لیں تاکہ دوسروں کو بھی قریب جانے اور بات کرنے کا موقع مل سکے۔ مرشد کی آواز سے اپنی آواز کو نیچا یعنی دھیما رکھیں، اونچا نہیں بولنا۔ مرشد کے سامنے ایسی گفتگو نہ کریں جس سے طبیعت میں بیزاری یا جلالت پیدا ہو جائے، بلکہ کرم و عطا کی بات کریں۔ مرشد کے سامنے دوسروں سے مصروف گفتگو نہ کریں، بلکہ دوسروں کی طرف متوجہ بھی نہ ہوں۔ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو یا آداب محفل میں کوئی خلل ڈال رہا ہو تو اس کو سختی کے ساتھ بیٹھنے والا منع کر دے۔ مرشد کے سامنے کسی دوسرے سے بہت زیادہ دلی لگاؤ یعنی محبت اور وارفتگی کا اظہار بھی نہ کریں۔ مرشد خانہ پر اور مرشد کے سامنے بھی کسی سے بھی نفرت و غصے کا اظہار نہ کریں، حتیٰ کہ اگر بچہ بھی کوئی غلطی کر دے تو بھی شفقت و محبت سے ہی پیش آئیں یا اسے وہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ ایک مرتبہ میرے پیر و مرشد میر حیدر امام عرف چاند پیر گیلانی سرکار کے آستانہ عالیہ پر ایک سالک نے دوسرے پر غصے سے تنقید کی۔ اس کا غصے سے تنقید کرنا خلاف ادب اور گستاخی سمجھا گیا، جس کی وجہ سے روحانی کمی کر دی گئی۔ ایک مرتبہ فرمان ہوا، اس آستانہ کے ادب کا تقاضا ہے کہ کسی سے بھی سخت لہجے میں نہ بولے،
یعنی ہمارے پیر و مرشد میر حیدر امام سرکار چند پیر گیلانی پاک پتن والے سرکار کا فرمان ہے کہ اس آستانہ کے ادب کا تقاضا ہے کہ کسی سے بھی سخت لہجے میں نہ بولے اور کسی کو نہ ڈانٹے، خواہ وہ ان کا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، خاص طور پر مرشد کے سامنے۔ ایک مرتبہ آستانہ عالیہ پر 2 سالکین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ جب معاملہ پیش ہوا تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ قصور کس کا تھا یا غلطی کس نے کی تھی، یہ بات بعد میں دیکھی جاتی ہے، بلکہ یہ بات نوٹس میں آئی کہ مرشد کے سامنے غصے کا اظہار یعنی بلند آواز سے پہلے کس نے کیا۔ اس بات کو بے ادبی سمجھا گیا اور عطائیں ختم کر دی گئیں۔ مرشد کے خلوت خانہ کی جانب کسی بھی نظر سے تانک جھانک درست نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کے خلوت خانہ میں داخل ہو گئے۔ اگر مرشد کوئی چیز اٹھا کر لا رہے ہوں تو آگے بڑھ کر وہ چیز لے لینی چاہیے، حتیٰ کہ چھڑی بھی اٹھائی ہوئی ہو تو یہ بھی مریدوں کا کام ہے کہ وہ ساتھ لے کر چلیں۔ اپنے پیر اور پیر خانہ کی طرف ہرگز پاؤں نہ کریں، یعنی خواہ کہیں بھی ہوں، اور شیخ کی طرف پیٹھ نہ کریں، کانڈ نہ کرو، اپنے پیر و مرشد وال کانڈ نہ کرو۔ مرشد کی خدمت میں آ کر ان کے قول و فعل کو تنقیدی نظر سے نہ دیکھیں، جو ٹو میں لگا رہے گا وہ مرید نہیں جاسوس ہے، ٹھیک ہے، مرید نہیں جاسوس ہے۔ مرشد کے قول و فعل پر علماء کرام سے حجت لینا بھی بے ادبی اور مرید کی بدبختی ہے، نہیں لینی چاہیے۔ مرشد جویں بھی ہے ٹھیک ہے، بس خود انسان نو ٹھیک ہونا چاہیے، اپنے گریبان سے چانکنا چاہیے۔ بغیر اجازت مرشد کے حجرہ مبارک میں داخل نہ ہوں، اگرچہ وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو، اجازت لے کر اندر جائیں۔ طریقہ اجازت یہ ہے کہ دروازہ زور زور سے نہ کھٹکائیں، بلکہ باہر کھڑے ہو کر ہی ذرا بلند آواز سے اندر آنے کی اجازت طلب کریں۔ اگر وہ اجازت فرما دیں تو اندر جائیں، ورنہ واپس چلے جائیں۔ ہرگز دروازے یا جالیوں سے منہ لگا کر کھڑے نہ ہوں، بلکہ اجازت بھی ایک طرف کھڑے ہو کر طلب کریں۔ مرشد کو دباتے ہوئے یا کسی بھی قسم کی خدمت کرتے ہوئے چاہیے کہ کسی مسئلہ کے لیے بار بار عرض نہ کریں اور نہ ہی بار بار جسم کے کسی بھی حصے، سر مبارک، دست مبارک، پاؤں مبارک کو چومیں۔ ایسا کرنے سے کئی مریدین اپنے مقامات سے گر گئے، یعنی تنزلی ہو گئی۔ جب مرشد نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے دائیں بائیں یا بالکل عقب میں یعنی پیچھے اس طرح کھڑے نہ ہوں کہ ان کے جسم سے جسم ٹکرائے یعنی مس ہو جاوے۔ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے اگر مرشد بائیں جانب موجود ہوں تو امام کو چاہے کہ معمول کے مطابق دائیں جانب منہ کر کے دعا نہ مانگے، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مرشد کی جانب منہ کر کے دعا کرائے، ورنہ بے ادبی تصور کی جائے گی۔ اگر مرشد کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں تو اپنی نماز کو مرشد کی نماز سے طویل نہ کریں اور صرف فرض و سنت موقدہ اور واجب ادا کریں اور اپنی بقیہ نماز ایک طرف جا کر ادا کریں۔ مرشد کو کسی بھی مسئلہ یا کام کے لیے بار بار لگاتار عرض نہ کریں اور نہ ہی کوئی سفارش کروائیں۔ مرشد سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کریں، حتیٰ کہ آستانہ کی زمین کا بھی یہ سوچ کر ادب کریں کہ یہاں ہمارے آقا کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، کیونکہ روحانی طور پر بزرگان دین کی تشریف آوری کی وجہ سے وہ زمین بھی مقدس ہو جاتی ہے۔ کئی بزرگان دین اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آستانہ عالیہ کو اپنا دربار فرمایا، اس لیے اس آستانہ کے ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر کوئی محفل بھی نہ ہو، اور اس آستانہ میں ذکر کرتے ہوئے داخل ہوں اور ذکر کرتے ہوئے ہی یہاں سے رخصت ہوں۔
یعنی ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی آستانہ عالیہ پر آئے اور مرشد سے نہ مل سکے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اتنی دور سے آئے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ فائدہ اور اجر تو اسی وقت ملنا شروع ہو جاتا ہے جب مرید زیارت شیخ کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، اس سے وقت ہی انہیں فائدہ مل جاتا ہے۔ یاران طریقت کو چاہیے کہ مرشد کے سامنے ہی نہیں آپس میں گفتگو کے وقت بھی ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر کوئی علیحدگی میں اپنا مسئلہ عرض کر رہا ہو تو اس وقت بھی بلا ضرورت قریب نہ جائیں۔ یاران طریقت کو چاہیے کہ مرشد کے سامنے ہی نہیں آپس میں گفتگو کے وقت بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، بلا مقصد مرشد کے پیچھے پیچھے نہ پھریں۔ بعض اوقات لوگ درویش سے اپنی نافرمان اور بدکار اولاد کے لیے دعا کرواتے وقت کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہی بچہ بچی ہے، تو ایسا ہرگز نہ کہنا چاہیے۔ ایسے لوگ بجائے فائدہ کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، اگر کسی محفل میں اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے پیر صاحبان بھی موجود ہوں تو مرید صادق کو چاہیے کہ اپنی مکمل توجہ اپنے پیر کی طرف ہی رکھے، لیکن احترام سارے دا کرے۔ مرشد کی ذاتی استعمال کی چیزیں، جائے نماز، سجادہ یعنی بیٹھنے کی جگہ اور بستر ہرگز استعمال نہ کرے، لیکن اگر وہ خود حکم فرما دیں تو ادب کا تقاضا ہے کہ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر چوما جائے اور پھر استعمال کرے، ورنہ روحانی یا جسمانی نقصانات سے دوچار ہوگا۔ تو دوستو، مرید کو چاہیے کہ تمام آداب احسن طریقہ سے بجا لائے، لیکن اگر مرید بعض آداب کو بجا لانے میں اپنے آپ کو معذور پائے اور کوشش کرنے کے باوجود اس سے عہدہ برآ نہ ہو سکے تو پھر ساڈے والوں تانوں معاف ہے، سب کچھ معاف ہے۔ تو امید ہے تانوں ساڈی اج دی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوئے گی اور پسند آئی ہوئے گی۔ تو اس واسطے دوستو، اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی رکھن واسطے جلدی ساڈا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو اور اس ویڈیو نو لائک اور شیئر کرو تاکہ تواڈے تو علاوہ ہور لوگ بھی اس بیان نو سن کے مستفید ہو سکن۔ تو آخر دے وچ اسی تانوں اللہ تے اللہ دے رسول دے سپرد کر کے اس بیان دا اختتام چاہنے ہاں۔ اللہ تعالیٰ سانوں تے تانوں سب نو صراط مستقیم سیدھے رستے تے چلن دی ہمت تے توفیق عطا فرماوے اور سانوں پوری دنیا دے وچ کلمہ حق پہنچان دی ہمت تے توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ تے اللہ دا رسول ساڈیاں ان کاوشاں تو خوش ہو کے سانوں اجر عظیم عطا فرماوے، سانوں صحت تندرستی عطا فرماوے، ساڈے مال جان دی کھیت کھلیان دی حفاظت فرمائے اور ساڈے کھیت کھلیان چ مال جان دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور سانوں مقدمہ فتح تے کامیابی عطا فرمائے، سانوں حق سچ دی دین دی تبلیغ کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے تے تواڈے دشمناں نو زیر کرے، ساڈا دل شیر کرے۔ تو دوستو، اج دا ساڈا بیان اتنا ہی ہے۔ اللہ تے اللہ دا رسول ساڈا تے تہاڈا حامی و ناصر ہوئے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔